الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم. درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کچھ دن پہلے حاجی اسد اللہ خان نے مجھے فون کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ترمن آ رہے ہیں، تو اگر آپ ترمن آ رہے ہو تو سڑک گرا بھی آ جائے. سڑک گرا حاجی موسیٰ خان اور حاجی اسد اللہ خان کے پاس میں 15 سال سے آ رہا. اس دفعہ مسجد قاسم غلام نبی کے اندر بہت بڑا جلسہ دیکھا تو خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کو کامیابی نصیب فرمائے. اونچی آواز میں بولو آمین. میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو قرآن مجید پڑھاؤ. اب آپ کہو گے کہ ہم تو اسکول پڑھاتے ہیں، تو پھر ہم اسکول نہ پڑھائیں. تو میں ایسا نہیں کہتا. آپ اسکول پڑھاؤ لیکن اسکول میں بچوں کا وقت ضائع نہیں کرو. 11 سال ایک بچہ لگاتا ہے تو وہ میٹرک کرتا ہے. زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں. یہ گرمی کی چھٹی ہے، یہ سردی کی چھٹی ہے، یہ چھوٹی عید ہے، یہ بڑی عید ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ محرم ہے. قائد اعظم مر گیا، قائد اعظم پیدا ہو گیا، علامہ اقبال مر گیا، علامہ اقبال پیدا ہو گیا. اس طرح آپ چھٹیاں گنے تو لگتا ہے یہ محکمہ تعلیمات نہیں، محکمہ تعطیلات. یہ جو ٹیچر ہے، ماسٹر لوگ، یہ بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. 10 سال میں جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں یہ ظہر سے لے کر عصر تک آپ 2 گھنٹے ٹیوشن میں پڑھا سکتے ہو بچوں. تو یہ جو اسکول کے بچے تعلیم ہے یہ آپ 2 ظہر سے لے کر عصر تک، اور صبح 8 بجے سے 12 بجے تک بچے کا دماغ تازہ ہوتا ہے. تو ان کو آپ قرآن اور قرآن کا علم پڑھاؤ. آپ میری بات سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے؟ مار کا گال سمجھ بیٹھے سدائندہ کی نہیں. آپ بات سمجھ گئے ہو؟ وہ بنگلہ دیش والے، بنگلہ دیش والوں آپ بات سمجھ گئے ہو؟
پھر بولتا ہوں، صبح سے لے کر 12 بجے تک آپ بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اور یہ جو اسکول پر آپ ٹائم ضائع کرتے ہو، چھٹیوں میں ضائع کرتے ہو، یہ 2 گھنٹے ظہر سے عصر تک پڑھاؤ تو یہ بچہ وہ علم حاصل کر لے گا۔ ان اسکولوں کو چھوڑ کرو، انہوں نے ہمارا بہت وقت ضائع کیا اور بچے کو قرآن مجید سے محروم کیا۔ ہمارے ہاں فوجیوں کا پریشر ہے پاکستان میں، لوگ فوجیوں سے ڈرتے ہیں، تو مدرسے والے تو کم ڈرتے ہیں، یہ اسکول والے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ادھر کوئی ٹیچر ہو تو خدا کرے کہ نہ، اور اگر کوئی بیٹھا ہے تو اللہ اسے تھوڑی دیر کے لیے دورہ کرو، ہماری بات نہ سنو۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جتنے بھی اسکول ہیں یہ علی گڑھ کی شاخ، اور جتنے بھی مدرسے ہیں یہ دیوبند کی شاخ۔ علی گڑھ کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا سر سید احمد خان، بہت لمبی داڑھی ہے اس کی، اتنی لمبی داڑھی حاجی موسیٰ کی نہیں، اس کی داڑھی بٹن نمبر 4 تک پہنچتی، اور وہ 75 کا جو نوٹ ہے اس میں اس کا فوٹو ہے۔ جب ہمارے اکابر انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے، جلسہ کر کے زخمی ہو رہے تھے، ملک بدر ہو رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، پھانسی چل رہے تھے، تو اس دوران سید احمد خان نے کہا کہ انگریز کے مخالفت نہیں کرو، ان کی بوٹ پالش کرو۔ تو یہ سب بوٹ پالشی ہے۔ جو فرق مولانا قاسم نانوتوی میں اور سر سید احمد خان میں ہے، وہی فرق ہے مدرسے کے بچے میں اور اسکول کے بچے۔ ہمارا ایک بچہ ہے حفظ کر لیتا ہے، انشاءاللہ آنے والے سال ہوگا نا، یہاں بھی حفظ ہوگا، تو آپ اس کی پگڑی باندھتے ہو نہیں باندھتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ جلسہ مقرر کرتے ہو۔ تو یہ جو اسکول سے 10ویں پاس ہو جاتے ہیں، ان کی کسی نے پگڑی باندھی؟ بولو بھائی، وہ بھی تو آپ کا بچہ ہے، کیوں نہیں باندھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو کلام اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، لفظ نہیں حرف، اس کو ایک نیکی ملے گی، اور چونکہ اللہ کا دربار سخی کا دربار ہے تو ایک نیکی کو ضرب دیں گے 10 سے، تو ایک حرف پر 10 نیکی مل گئی، 2 حرف پر 10، اور 3 پر 4 پر 5 پر بولو 6 پر 7 پر، مجھے بولو بھئی آپ کو حساب نہیں آتا؟ 8 حرفوں پہ کتنی نیکی ملتی ہے؟ اور 9 پر اور 10 پر 11 پر، آگے چلو۔ اب جب قرآن مجید کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس میں بہت آیات ہیں، ہزاروں آیاتیں ہیں، حروف لاکھوں میں ہیں، ان کو 10 سے ضرب دو تو ایک بچے کو بہت نیکیاں مل جاتی ہیں، تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس کی دستار فضیلت پگڑی باندھتے ہیں۔ اب اسکول والے کیا پڑھتے ہیں؟ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z۔ اسے بنتا کیا ہے؟ اسے بنتا ہے twinkle twinkle little star how I wonder what you are
Up above the word so high, like a diamond in the sky. ایمان سے بتاؤ کتنے نفلوں کا ثواب ملا؟ بولو بولو بھائی. اب دونوں میں فرق معلوم ہوا. اس لیے آپ دینی مدرسے کے فاضل حافظ کو پگڑی باندھتے ہیں اور اسکول والوں کو نہیں باندھتے. ایک بات اور ہی بتاتا ہوں. آپ کے گاؤں میں امام ہے تو یہ امام پورے گاؤں میں زیادہ ایماندار آدمی ہونا چاہیے. اگر یہ ایماندار نہیں ہوگا، فراڈی ہوگا، تو لوگ اس کو نکال دیتے. اور امام تو کمزور آدمی ہوتا ہے. امام صاحب غلطی کرے تو بھی امام کو مسجد چھوڑنی پڑتی ہے، اور غلطی گاؤں والا کرے تو بھی امام ہی چھوڑے گا. گاؤں تو کہیں نہیں جاتا، گاؤں دوسری. اور اگر وہ ڈھاڈا ہے، تکڑا ہے، آپ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ خفیہ طریقے سے اس مسجد میں نماز چھوڑ دیتے اور دوسری مسجد میں چلے جاتے. لیکن یہ ایماندار آدمی ہے. آپ کی اس مسجد میں امام ہے، وہ بھئی بولو، چاڑا تو نہیں ہو. آپ کی مسجد میں امام ہے، اس مسجد میں امام ہے. کون ہے؟ نہیں. چلو آپ ادھر آؤ. یہ ایماندار آدمی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. آہستہ بول تو لگتا ہے گڑبڑ ہے. بھئی یہ ایماندار آدمی ہے نا؟ اونچے بولو. بھئی مولوی صاحب ایماندار آدمی ہے نا؟ اس طرح ہر گاؤں میں جو امام ہوتا ہے ایماندار آدمی ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایماندار آدمی آپ کو اسکول نے فراہم کیا یا دینی مدرسے نے فراہم کیا؟ اونچی آواز میں ذرا اونچا بولو. آپ نہیں بولو گے تو میں بات نہیں کروں گا. میں نے حاجی عصمت اللہ سے اور حاجی موسیٰ خان سے پیسے نہیں کھائے. پٹھان آدمی ہوں، چھوڑ دوں گا. آپ بولو، یہ امام آپ کو اسکول نے دیا ہے یا دینی مدرسے نے دیا ہے؟ آپ لوگ آئے ہو، آپ کیوں نہیں بولتا؟ آپ مہمان ہو. یہ اوپر والے بولو، یہ امام کس نے دیا ہے؟ جی سب بولو بھائی. تم دینی مدرسے کی قدر کرو نا. سارا پیسہ وہ کھا گیا ماسٹر. ہمارے قاری صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے 10,000 8,000 15,000، اور ہمارے بہت بڑے عالم کی تنخواہ پرائمری اسکول کے چپراسی کے برابر نہیں ہوتی. پیسہ انہوں نے کھایا اور ایماندار لوگ ہم نے پیدا کیے. ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، امام صاحب